باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد قتل شاہ آدھا کا بڑھا یہ حوصلہ، گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا۔ شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را، توق آہن در گلوے سید سجاد را۔ ابھی 15 دن پہلے جس کے باپ کا ماتم کیا تھا، 15 دن پہلے جس کے بابا کی غربت پر آنسو بہائے تھے، 15 دن پہلے جس کے بابا کی تشنہ لبی کا ماتم کیا تھا، 15 دن پہلے جس کے 18 برس کے بھائی کا ماتم کیا تھا، 15 دن پہلے جس کے 32 برس کے چچا کا ماتم کیا تھا، آج وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ امام جو 40 برس تک اپنے بابا کو یاد کر کر کے روتا رہا، جب بھی ہاتھوں کے سامنے کوئی کھانا لے کے آیا، آنکھوں کے سامنے کوئی پانی لے کے آیا، پانی میں غور سے دیکھتے تھے، نہ جانے پانی میں عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آتے تھے، یا اکبر کا چھدا ہوا سینہ نظر آتا تھا، یا قاسم کا پامال لاشا نظر آتا تھا، یا سکینہ کے کانوں سے بہتا ہوا خون نظر آتا تھا، یا باپ کے گلے پر چلتا ہوا خنجر نظر آتا تھا۔ فرماتے تھے واللہ خود لا بیت شان، ارے خدا کی قسم میرا بابا پیاسا مارا گیا، خدا کی قسم میرا باپ پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ وہ امام جو 40 برس تک یوں رویا کہ بازار سے گزر رہے ہیں اور قصاب دمبے کو لیے جا رہا ہے، امام نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کہ آقا اس کو ذبح کرنے کے لیے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا اسے پانی تو پلا دیا ہے۔ کہاں آقا جب تک ہم پانی نہ پلائیں تب تک جانور کے گلے پر چھری نہیں چلاتے۔ کربلا کا رخ کیا بابا، ارے مدینے میں جانور بغیر پانی کے ذبح نہیں کیے جاتے۔ اے بابا آپ کے ہاتھوں میں میرا 6 ماہ کا بھائی، آپ کہہ رہے کوئی ہے جو میرے بھائی بچے کو پانی پلائے؟ ارے دنیا میں کسی بچے کی پیاس ایسے نہ بجھائی گئی جیسے علی اصغر کی پیاس بجھائی گئی۔ آوازیں آپ کی بلند ہے، بلند بھی ہونا چاہیے۔ آج اس کی شہادت کا روز ہے جو 40 برس تک صرف اپنے بابا کا ماتم کرتا رہا۔ جناب منہال کوفی آئے، دیکھا امام رو رہے ہیں، فرمایا آقا رونے کا سبب؟ امام نے کہا منہال تم پوچھ رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کربلا میں ہمارا بھرا گھر اجڑ گیا، تمہیں نہیں پتا اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، تمہیں نہیں پتا کہ قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، تمہیں نہیں پتا کہ اصغر کے گلے پہ تیر مارا گیا۔ تو ایک مرتبہ منہال نے ہاتھ جوڑے، کہا آقا اس واقعے کو تو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا منہال تم تو ہمارے دوست ہو، ارے تم نے انصاف نہیں کیا۔ کہا آقا کیا غلطی ہو گئی؟ کہ یہ بتاؤ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہ 12 بیٹے تھے۔ کہ کتنے بیٹے قتل ہو گئے؟ کہا آقا قتل ایک بھی نہیں ہوا، ایک یوسف غائب ہو گئے۔ کہ کتنا روئے؟ کہ اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ کہ منہال کہاں انصاف کیا؟ جس کا ایک بیٹا غائب ہو جائے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے باپ کے لاشے پر گھوڑے دوڑتے دیکھے ہوں، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کوئی کرتا اتار رہا ہے، کوئی کمر کا پٹکا کھول رہا ہے، ارے جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کہ ایک انگوٹھی کے لیے اس کے بابا کی انگلی کاٹی جا رہی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آوازیں بلند ہیں، آوازوں کو آہستہ نہ کیجیے گا، آپ کی آوازیں سیدہ کی آواز کا پردہ بن جائیں گی۔ ان آوازوں میں مادر حسین کی آواز بھی ہوگی۔ علامہ دربندی نے لکھا ہے جب بھی فرش ادا بچھتا ہے سب سے پہلے 3 بیویاں آتی ہیں، ایک بقی سے اپنی ٹوٹی پسلیاں پکڑ کے آ جاتی ہے، ایک حسین کی ہمشیر آ جاتی ہے، 4 برس کی حسین کی یتیمہ آ جاتی ہے، ماں بہنوں کے بیچ میں بیٹھ جاتی ہے، رونے والے چلے جاتے ہیں، سیدہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتی ہے، زینب آمین کہتی ہیں، شاید سکینہ
اپنی دادی کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہو دادی اتنا بڑا مجمع رو رہا ہے کوئی تماچے مارنے والا نہیں آئے. ارے دادی جب ہم روئے تو ایک آنسو پر ایک تعزیہ نہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوب پرسہ دے رہا ہے آپ. کہے منہال ارے جس کا ایک بیٹا غائب ہو جائے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے. میں نے تو اپنے سامنے 18 بنی ہاشم کے لاشوں پر گھوڑے دوڑتے دیکھے, 72 جنازے پڑے ہوئے دیکھے. منہال نے ہاتھ جوڑے کہا آقا اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں. کہا کیا کہنا چاہتے ہو منہال؟ کہا آقا آپ کی دادی کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا. کہا منہال؟ کہا آپ کے سب سے چھوٹے چچا جناب محسن مار ڈالے گئے. کہا منہال؟ کہا آپ کے دادا کے سر پر تلوار ماری گئی. کہا منہال؟ کہا آپ کے چچا حسن کو ایسا زہر دیا گیا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کہا منہال کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آپ کے بابا کے گلے پر خنجر چلا. کہا منہال کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آقا کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کی دادی شہید, آپ کے دادا شہید, آپ کے چچا شہید. ارے شہید ہو جانا آپ کی میراث ہے. کہا ارے منہال کیا غضب کیا؟ ارے شہید ہو جانا میراث ہے. یہ کہاں کی میراث ہے کہ سیدانیوں کی چادریں چھینی جائیں؟ یہ کہاں کی میراث ہے کہ بیمار کا بستر کھینچا جائے؟ یہ کہاں کی میراث ہے کہ سکینہ کے تماچے مارے جائے؟ اللہ اکبر ماشاءاللہ. آوازیں بلند ہیں آپ کی. اپنے چوتھے امام کو پرسا اسی انداز میں دیجئے. سید سجاد صبح و شام اپنے بابا پر روتے رہتے تھے, کہتے رہتے تھے الشام الشام الشام. میں کہوں گا آقا کربلا کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بھائی کا کلیجہ کربلا میں چھدا, چچا کے بازو کربلا میں کٹے, اصغر کے گلے میں تیر کربلا میں پڑا, بابا کے گلے پر خنجر کربلا میں چلا. یہ کربلا کا نام کیوں نہیں لیتے؟ شام کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا تم نے دیکھا نہیں شام میں جس کی ماں کا جنازہ اندھیری رات میں اٹھایا گیا وہ بے مخنہ چادر پھرائی گئی. اللہ اکبر. شام کا نام لیا. عزاداروں یقیناً جاگے ہوئے آپ, لیکن آپ کا احساس جاگ جائے تو آپ کی آوازیں نہ رکیں گی. ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, ہماری بچیاں بھی بیٹھی ہیں. دیکھیے جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں, ہماری مائیں ہوتی ہیں, ہماری بہنیں ہوتی ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے راستوں سے جائیں جہاں مردوں کی بھیڑ نہ ہو, ایسے راستوں سے جائیں جہاں مردوں کی بھیڑ نہ ہو. آپ جانتے چوتھے امام شام کو یاد کر کے کیوں روتے تھے؟ ارے شام کے دروازے پر قیدیوں کو روکا گیا, گانے والے بلائے گئے, باجا بجانے والے بلائے گئے, دونوں طرف باجے بجائے جا رہے ہیں. 20 سے علی کی بیٹیاں ہائے سید سجاد. سوچے کیا گزری ہوگی. نامحرموں کا مجمع. بس عزیزوں مجلس تمام کر رہا ہوں. خوب رو لیا. الشام 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 کہہ کے روتے تھے. کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ فرمایا شام میں. کہا یہ بتائیں آپ کربلا سے شام گئے کیسے؟ کربلا سے شام گئے کیسے؟ ابھی مسجد سے نماز صبح پڑھ کے لوگ نکلے ہوں گے. پوچھا گیا آپ کربلا سے شام کیسے گئے؟ فرمایا تو برداشت کرے گا؟ کہا آقا بتائیں. کہا تو رکوع کرتا ہے؟ نماز میں رکوع ہوتا ہے؟ کہاں آقا؟ کہ بھئی یہ سمجھ لے جیسے رکوع کیا جاتا ہے میں رکوع کے عالم میں کمر کو جھکائے کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام گیا. پوچھنے والے نے ہاتھ جوڑے کہا آقا آپ رکوع میں کیوں گئے؟ کہا سن میری کمر میں ایک زنجیر تھی, زنجیر کا سرا میرے پاؤں کی بیڑی میں تھا اور بیڑی ایک تھی پاؤں دو تھے. کہا آقا یہ 2 پاؤں کس کے؟ کہا ایک میرا پاؤں ایک میرے محمد باقر کا پاؤں. ایک بیڑی میں 2 پیر تھے, اگر میں کمر کو سیدھا کر لیتا میرا بچہ زمین پہ گر جاتا.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا محمد باقر چل نہ پاتا, میں کمر کو جھکائے ہوئے تھا, اس لیے کہ میرا باقر 3 برس کا, ایک بیڑی میں 2 پیر تھے. میں کہوں گا حضرت اولاد کی محبت یہی ہوتی ہے, مگر مجھے کہنے دیجئے آپ کو بیٹے کا گرنا گوارا نہیں. جب باپ کے دل سے پوچھئے, جب جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا, جب 6 مہینے کا بچہ خون اگلا, آواز بلند ہے آپ, ماشاءاللہ. یہی طریقہ گریہ ہونا چاہیے. میں نہ جانے کتنی مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں کہ جب فضائل میں نعرے لگتے ہیں, صلوات ہوتی ہے, تو ذاکر کے دل کو طاقت ملتی ہے, مگر جب آپ یہ چیخ کے روتے ہیں تو حسین کی ماں کے دل کو سہارا ملتا ہے. ارے آج میرا حسین اکیلا نہیں ہے. یہ جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا مرہم ہے. بس عزیزو, سید سجاد کو پرسا دے چکے, آپ رو چکے. ذرا سوچئے آج اس جلوس میں سید سجاد کتنا روئے ہوں گے. آپ کو میں رلا چکا, سوچئے عابد بیمار کتنا روئے ہوں گے, اس لیے کہ ابھی امام باڑے سے آپ تابوتوں کی شبیہ لا رہے تھے. 4 کاندھوں پہ ایک ایک شبیہ تھی. سید سجاد رو رہے ہوں گے. ارے آج اتنے عزادار جمع ہیں, اتنی شان سے شبیہ اٹھائی جا رہی ہے. ہائے کربلا, ہائے 12 محرم. وہاں ایک قبر تیار کرنے والا, ایک میت اٹھانے والا, اس کی شبیہ تابوت بھی تھی, جس کے سینے میں نیزہ لگا, اس کی شبیہ تابوت بھی تھی. قاسم کی شبیہ تابوت, جس کے لیے امام زمانہ نے کہا سلام اس پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں ملا دی گئی. اللہ اکبر. عزیزو, چوتھے امام کتنا رو رہے ہوں گے. آپ نے بڑی شاندار شبیہ بنائی, بڑی شان سے شبیہ اٹھائی, چوتھے امام روتے ہوئے چل رہے ہوں گے. کربلا میں جب چوتھے امام نے میتیں اٹھائیں تو یہ عالم نہیں تھا. مولا حسین کی لاش ایک چٹائی پر رکھ کے اٹھائی, ایک قبر تیار کی سید سجاد نے, مولا حسین کو قبر میں لٹایا, جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا, امام حسین کے پہلو میں دفن کیا, حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھایا, امام کے پائنتی دفن کیا, سارے شہداء کو ایک بڑی سی قبر میں دفن کیا. عباس کا لاشا ہاتھوں پر نہیں اٹھایا, اپنی عبا بچھائی, کہیں سے کٹے ہوئے پیر اٹھائے, اللہ اکبر, کہیں سے سینہ اٹھایا, کہیں سے سر اٹھایا. اللہ اکبر. دیکھیے ایک عالم دین جناب عباس کی قبر پر گئے اور چیختے ہوئے گئے, لیکن جب اصل قبر پر پہنچے تو ان کے آنسو رک گئے. انہوں نے ہاتھ جوڑے, کہا غازی کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہارا قد اتنا بلند تھا کہ جب تم گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو تمہارے پاؤں زمین سے لگتے تھے, تو جس کا قد اتنا ہو اس کی قبر کتنی ہوگی. لیکن یہ تو قبر کسی بچے کی لگ رہی ہے. عباس مجھے بتاؤ یہ قبر کس کی ہے؟ رات میں خواب دیکھا, سکینہ کا چچا آیا, کٹے ہوئے بازو, سر سے بہتا ہوا خون, آنکھ سے بہتا ہوا لہو. کہا میرے چاہنے والے کیا پوچھا؟ کہا آقا تمہارا قد تو اتنا بلند ہے, قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ کہا تو سننا چاہے گا؟ ارے بعد شہادت حسین یزیدیوں نے میرے لاشے کو گھیرا, تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. میری لاش سید سجاد نے ایک چادر میں اٹھائی. بس مجلس تمام ہو گئی عزاداروں, 2 یا 3 منٹ. سب کی قبریں بنائی, سب کو سجاد نے دفن کیا, سب ایک بار دفن ہوئے. مولا حسین ایک بار دفن ہوئے, جناب علی اکبر ایک بار دفن ہوئے, مولا عباس ایک بار دفن ہوئے, اونو محمد ایک بار دفن ہوئے. ایک ایسا شہید بھی ہے کربلا میں جو ایک بار دفن نہیں ہوا ہے, 2 بار دفن ہوا ہے. آپ نے پہچانا وہ کون ہے؟
وہی ہے کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے علی اصغر 2 بار دفن ہوئے۔ ایک بار مولا حسین نے دفن کیا، بعد شہادت حسین عمر سعد نے کہا کہ ہم نے قتل 72 کو کیا، سر 71 ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ کدھر ہے جسے حسین کے ہاتھوں پر مارا تھا؟ ایک شخص نے کہا میں نے دیکھا خیمے کے پیچھے امام اس بچے کو لے کے گئے تھے، لیجئے لمبے لمبے نیزے لیے گئے، زمین میں نیزے مارے گئے، اب جو ایک نیزہ باہر آیا اس کے ساتھ علی اصغر کا جسم باہر آ گیا۔ بھائی دیکھیں فرق دیکھیے، حسین کا سر نوک نیزہ پر تھا، سب کے سر نیزے کے اوپر آئے، اصغر کا جسم نیزے کے اوپر آیا۔ علی اصغر کا سر قلم کیا گیا، لاشا میدان میں چھوڑا گیا، سب 1 بار دفن ہوئے، اصغر کو 2 بار دفن ہونا۔ سننا، مجلس تمام ہوئی، سید سجاد نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا، لے کے بابا کی قبر کے پاس آئے، آواز دی بابا علی اصغر کو کہاں دفن کیا جائے؟ دیکھیے ہماری مائیں اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہیں، اللہ ان کے بچوں کو سلامت رکھے۔ ہر بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سونا چاہتا ہے، مگر بچہ ماں باپ کے ساتھ کب تک سوتا ہے؟ مہینے بھر کا ہے، سال بھر کا ہے، 2 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، اس سے زیادہ کوئی بچہ کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں سوتا۔ ایک بچہ ہے جو 1400 سال سے اپنے باپ کے ساتھ سو رہا ہے۔ بھائی زائرین بھی ہیں، آپ کربلا گئے ہیں، یہ مولا حسین کی قبر، یہ علی اکبر کی قبر، یہ حبیب ابن مظاہر کی قبر، یہ مولا عباس کی قبر، آپ نے کہیں علی اصغر کی قبر دیکھی؟ آپ کو معلوم ہے اصغر کہاں دفن کیے گئے؟ سید سجاد نے لاشا اٹھایا، بابا کی قبر کے پاس آئے، اے بابا اصغر کو کہاں دفن کروں؟ آواز آئی لاؤ میرے سینے پر سلا دو۔ ارے ایک بچہ 1400 برس سے اپنے باپ کے سینے پر سو رہا ہے، ارے میرا اصغر، ارے میرا ششمہ، ارے میرا پیاسا۔ واہ